یہ اور بات ہے کہ ہر کسی نے غلط چیز کو بھی حق سمجھ لیا. یہ حق سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے، مگر حق پر اختلاف کہیے کبھی ہوگا کیا؟ نہیں. جس کسی کو بھی آپ بنوانا چاہتے ہیں تو حق سمجھا دے تو مان جائے گا، کیونکہ حق ہی ہے جو مرکز وحدت ہے. جیسے قرآن میں مرکز وحدت ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ علی مع الحق. آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ والحق مع علی. علی حق کے ساتھ اور حق بھی علی کے ساتھ ہے. یعنی مسلمانوں اگر حق میں اختلاف نہیں ہے تو علی کے بارے میں بھی تم اختلاف نہ کرو. قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. ٹھیک، علی بھی قرآن کے ساتھ اور علی بھی کہیے حق کے ساتھ. اب ذرا آگے دیکھیے. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. پھر وحدت کا مرکز کعبہ ہے. کعبے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. سارے مسلک کے لوگ حتیٰ جو بعد میں قادیانی بنے وہ بھی کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کہیے کعبے کی. کعبہ مرکز کا وحدت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مسلک میں تم پڑھے رہو، نماز پڑھنی ہو تو کس کی طرف رخ کرو گے؟ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ اب علی کی شان دیکھو. علی کی منزلت کعبے جیسی ہے. کعبہ جیسے ہے ویسے علی ہے. تو جیسے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے تمہاری ماں نہیں مرتی، علی کی طرف توجہ دیتے ہوئے بھی تمہیں نہیں مرنا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد یہ تشبیہات کی طرف دیکھیں. پہلی تشبیہ، کائنات میں مسلمان کوئی مسلمان ہے تو قرآن میں اختلاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اختلاف علی کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. پوری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے حق کو معیار بتا کر کے، معیار پیمانے کے طور پر بتایا. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. سارے مسلمان کلمہ گو 73 کے 73 فرقے جس کی طرف رخ کرتے ہیں وہ کعبہ ہے. سرکار نے فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. کیوں فرمایا؟ جیسے قرآن کسی کا محتاج نہیں ویسے علی کسی کے محتاج نہیں. جیسے حق کسی کا محتاج نہیں ہوتا ویسے علی بھی کسی کا محتاج کہیے. کعبہ جیسے کسی کا محتاج نہیں ویسے علی بھی کسی کا محتاج نہیں. لوگوں کو حق چاہیے ہے، ہدایت چاہیے ہے، عبادت چاہیے ہے تو کس کی طرف رخ کریں؟ کعبے کی طرف. اسی طرح اگر ہدایت چاہیے ہے، ایمان چاہیے ہے، سلامتی چاہیے، امن چاہیے ہے اور اگر جنت بھی چاہیے ہے تو علی کی طرف رخ کریں. یہ مثالیں جو سرکار نے دی ہیں اور ایک اور مثال دے دی ہے. اس کے بعد تو پھر کوئی بھی بہانہ کسی مسلمان کو نہیں رہتا کہ وہ علی کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے. یہ اور بات کہہ کے چلے گئے، ان کی بدقسمت ہی چلے گئے، مگر کوئی بہانہ نہیں چھوڑا سرکار دو عالم نے کسی کے لیے. کیا فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرآن نے واضح طور پر بتایا کہ خود حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو فرعون کے مقابلے میں بھیج رہا ہے، تنہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، مجھے ایک وزیر چاہیے، مجھے ایک اسسٹنٹ چاہیے، میرا اپنا وزیر چاہیے. وہ اگر ہوگا تو وہ مجھ سے بہتر بول سکے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پھر ہوگا تو مجھے ہمت ملے گی، مجھے قدرت ملے گی، مجھے طاقت ملے گی، مجھے سہارا ملے گا. اللہ نے بھی دعا موسیٰ کی قبول کر لی. کیوں نہیں؟ ہم تمہیں بھیجیں گے، اسسٹنٹ بھیجیں گے، وزیر بھیجیں گے، تمہارا ساتھی بھیجیں گے، تمہارا سہارا بھیجیں گے، اور کوئی نہیں ہے، وہ ہارون ہے اور ہم نے بنا دیا اس کو تمہارا وزیر. جاؤ. تو سرکار فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اب اگر مسلمانوں کو کوئی بہانہ رہ جاتا ہے اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی کہ علی کی جگہ ہارون جیسی ہے موسیٰ کے ساتھ،
تو سرکار کی بھی ہر جگہ پر کامیابی ہے تو علی کی وجہ سے. علی جیسے موسیٰ فرعون کی طرف ہارون چھوڑ کے نہیں گئے، ویسے سرکار دو عالم بھی کہیں بھی علی کو چھوڑ کے نہیں گئے. اب پتہ نہیں ہمیں ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. پھر مولا علی کی مجلس ہے تو تھوڑا سا مولا علی کے فضائل کی طرف توجہ دیں. تو اس میں بھی اختلاف کا نہیں، وحدت کا مرکز مولا علی کی ذات کو قرار دیا گیا. اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود مگر مسلمانوں نے کیا کیا؟ قرآن کا ٹھیک ہے مانیں گے مگر علی نہیں، حق ٹھیک ہے مان لیں گے مگر علی نہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو مان لیں گے بلکہ آپ کے وزیر کو نہیں. کعبے کو مان لیں گے، مولود کعبہ کو نہیں. یہ ان کی بدقسمتی ہے. تو ہم ان 3 مجلسوں میں کیا کرنے والے ہیں؟ تھوڑا سا میں نے اس سال مجلس پڑھنے کے انداز کو سلائٹلی ڈیفرنٹ کیا ہے، اور وہ شاید ایکسپیریمنٹ اسی مرکز اہل بیت سے ہی. وہ یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، تو ہم تھوڑا سا اس کو محسوس بھی کریں کہ کیسے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی بھی کیسے قرآن کے ساتھ ہے. تھوڑا محسوس بھی کریں. اس کے لیے لے کر سامنے وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جو صاف صاف ہمیں علی کی طرف بھیج رہی ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں مولا کائنات کی جو ہمیں بار بار قرآن کی طرف بھیج رہا ہے نا. اسی رات کو جو رات آنے والی ہے، میرے مولا کی ضربت کے بعد والی جو رات تھی، سب سے زیادہ اپنے جو بھی آئے ہیں قریبی چاہنے والے عزیز رشتہ دار، بچے، صحابی، شاگرد، مولا کی خدمت میں عیادت کو ہر ایک سے یہی کہا، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن. میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں قرآن کے بارے میں. لا یسبقکم غیرکم بہ، تمہارا جو غیر ہے وہ قرآن کے معاملے میں تم سے آگے نہ نکل جائے. تم قرآن سے تمسک رکھو، قرآن کو پڑھنا اپنا شعار بنا لو، قرآن کو سمجھنا اپنی قسمت بنا لو، اپنا نصیب بنا لو. قرآن کی معارف سے اپنے آپ کو کبھی دور نہ رکھو، اس لیے کہ قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن جلا دیتا ہے، قرآن زندگی دیتا ہے. قرآن کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیتا، قرآن تمہیں کبھی تاریکی میں نہیں رکھتا، قرآن ہمیشہ تمہیں راہ راست پر رکھتا ہے. یہ میرا مولا ہے. آخری وقت میں کس کی بات کر رہا ہے؟ قرآن. برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات. اب آئیے قرآن علی کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ 2 طرح کے آئیں گے اسلام کے دائرے میں. ایک خالی اسلام لے کر آئیں گے جو خود بھی کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اور دوسرے آئیں گے تھوڑا سا اور اس میں گہرائی میں جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور انہیں صاحب ایمان کہا جائے گا. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہ کافروں سے منہ لگتا ہے، نہ ڈائریکٹ منافقوں سے گفتگو کرتا ہے، نہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے گفتگو. آپ کیا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں بھی یا ایھا الذین اسلموا کہہ کے خطاب نہیں کیا. اے وہ لوگوں جو اسلام لے آئے، تم سے بات نہیں. تم سے بات ہمارا حبیب کرے گا، ڈائریکٹ ہم تم سے بات نہیں کریں گے. کس سے بات کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. صاحبان ایمان میرا مخاطب ہے. کون؟ صاحبان ایمان میں مخاطب ہیں. تو سرکار نے فرمایا مولا کائنات کے بارے میں کہ علی جہاں جہاں اللہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے تم اس کی مراد ہو، بعد میں باقی صاحبان ایمان ہو.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اگر مومنوں کو بھی ایڈریس کیا ہے تو علی کے آنر میں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی امیر المومنین ہے، علی کل ایمان ہے. یہ اس وقت بہت تعجب ہوا تھا صحابہ کو، بعد میں آہستہ آہستہ حلق سے بات کسی کی اتری، کسی کی ابھی تک نہیں اتری. جب سرکار نے فرمایا تھا نا خندق میں، کیا فرمایا تھا؟ سب کو یاد تو ہوگا، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. اس وقت علی نہیں میدان میں جا رہا، ایمان اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ، ٹوٹل ایمان، ٹوٹل ایمان نکل رہا ہے، میدان کی طرف جا رہا ہے. کس کے مقابل میں؟ علی الکفر کلہ، کل کفر کے مقابل. اس میں پتہ ہے کیا، آہستہ سے اس کو لکھ کر کے جو تھوڑا سا مولا کے فضائل سے زیادہ خوش نہیں ہے مگر چھوڑ بھی نہیں سکتے. حدیث تو اتنی اتھینٹک ہے کہ اس کو کوئی غلط تو کیا، ضعیف تو کیا، معتبر سے بھی زیادہ متواتر کہہ دیا. اس میں کوئی کسی طرح کی دو رائے بن نہیں سکتی. حدیث کو کوئی جہاں وہ جھٹلا سکتے ہیں جھٹلا دیتے آرام سے، مگر ایسی حدیث ہیں کہ جن کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک دو نے تھوڑی سنا تھا. کتنے لوگ تھے؟ سارے کے سارے صحابہ اکٹھا تھے وہاں. سب شامل تھے کہ نہیں تھے؟ سب تھے. تو سب نے سنا، تو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ پتہ ہے اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں تشریح میں؟ اس کا مطلب کل ایمان کو وہ نہیں جو شیعہ لیتے ہیں. کل ایمان کا مطلب ہے کہ اصل میں اس وقت سارے کے سارے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے، مومن ہوئے تھے، اس سب کے سب رسول اللہ کے ساتھ وہاں خندق کے میدان میں اکٹھا موجود تھے. ادھر سے بھی سارے کفار کی نمائندگی کرتے ہوئے عمرو بن عبد الوہاب نے چھلانگ لگا کر کے خندق کو پار کر کے وہ آ کر کے آواز دی تھی، تو وہ کل کفر ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ایمان کا وہ تصور جو شیعوں کے اندر ہے کہ علی کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، علی کے بغیر بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر وہ ولی جیسا ہوگا، یزید جیسا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم قرآن کی زبان میں مومن کہیں. ٹھیک ہے؟ تو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں چونکہ سب کی طرف سے گئے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے سارے بھی مومن ہیں، بکھرے نمائندگی میں علی چلے گئے. مگر رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا المؤمن من المؤمنین. کہہ سکتے تھے نا برز المؤمن من المؤمنین، مومنوں میں سے ایک مومن نکلا. یہ نہیں فرمایا، فرمایا برز الایمان، ایمان نکلا، اور پھر پورا ایمان نکلا. معلوم یہ ہوا کہ اگر علی کی کسی کے دل میں محبت ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ایڈ ہو کر کے اس کی محبت ہی کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہے. اور اگر علی کی چاہت نہیں، علی کی محبت نہیں، اس کی الفت نہیں ہے تو کچھ بھی اس کے دل میں ہے ایمان نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جہاں جہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اس میں پہلے علی ہیں، بعد میں دوسرے. یہ طے شدہ بات، کیونکہ اللہ نے مومنوں سے بھی خطاب کیا ہے تو علی کے آنر میں کیا ہے کہ وہ امیر المومنین ہے، وہ کل ایمان ہے، اس کی ہی محبت ایمان ہے. جس کسی کو بھی میں قابل گفتگو سمجھوں، یہ چیک کر لوں کہ اس کے دل میں علی کی ولا اور محبت ہے کہ نہیں ہے. اور چیک کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنو، اس میں پہلے علی ہے، بعد میں کوئی اور ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کے اندر علی ہر جگہ پر دکھائی دے گا. جب بھی تم پڑھو یا ایھا الذین آمنو، علی تمہیں نظر آئے. صاحب ایمان، صاحبان ایمان، اس وقت ایمان صاحبان ایمان ہوئے جب انہوں نے اپنا امیر کس کو مانا؟
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھ دو. اب اگر یہ دیکھیں کہ مولا کائنات کا نام لیے بغیر کیسے اللہ نے قرآن میں مولا علی کے فضائل بیان کرنا، اس کو ہم تھوڑا سا ہم علمی اعتبار سے، تفسیری اعتبار سے محسوس کرنے کی کوشش کریں. ابن عباس سے پوچھا کہ مولا علی کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہا کہ اس کے علاوہ کسی کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ مگر نام کہیں نہیں آیا. کہ وہ نام اس لیے نہیں آیا کہ اگر نام لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضیلت بیان کرتا تو کتنے ہی لوگ اپنا نام بدل کے علی کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے آیت آئی ہے قرآن مجید میں. اب بحث کرتے رہے. اب وہ کہے کہ بھائی میں علی ہوں، میری قرآن میں آیت آئی ہے. کوئی بھی صحابی جتنے بھی ہیں، کسی ایک صحابی نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا. مگر علی قرآن میں نام آ جاتا نا تو ہر صحابی کے بیٹے کا نام علی ہوتا، تاکہ دنیا ساری کنفیوز ہو کے رہ جائے کہ میں قرآن جب نازل ہوا تھا تو فلاں کا بھی نام تھا علی، فلاں کا نام تھا علی، فلاں کا نام تھا علی، فلاں کا نام تھا علی. تو اب کیسے پتا کرتے کہ کس علی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا نام کے چکر میں رکھوں گا تو ہر کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھا سکے گا. میں کردار علی کا ایسے رکھ دوں گا کہ جہاں جہاں وہ کردار ہوگا وہاں صرف ایک ہی انسان ہوگا جو علی ابن ابی طالب کہتا ہے. تو پھر وہ جو اللہ نے ٹیکنیک یوز کی ہے وہ خالی علی کے لیے نہیں، بڑی ہی زبردست ٹیکنیک اس نے یوز کی ہے. جس کسی کو بھی اپنا سب سے قریبی کر لیا اللہ نے اس کا نام نہیں لیا. عجیب ہے، عجیب. سب سے قریب جس کو کر لیا اس کا نام نہیں لیا. ایک مثال دے دوں. استاد حضرت موسیٰ کے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور روایت میں حدیث میں آیا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت خضر. حضرت خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا. سارا قصہ موجود ہے. حضرت خضر کا نام اللہ نے نہیں لیا. کہا ولایت تکوینی ہم نے جس کو عطا کی ہے. ہم حضرت موسیٰ کا 136 مرتبہ نام لے چکے ہیں، مگر اس کے استاد خضر کا ایک دفعہ بھی ہم نے نام نہیں لیا. کردار بتا دیا کہ جب دیکھو کہ موسیٰ بھی زانو ادب کو طے کر کے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے علم سے مالا مال کیا، اس کا ہم نام نہیں لیتے. خود جا کے تم پتہ کر لو. تو کوئی اور نظر نہیں آیا سوائے خضر علیہ السلام. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ نام بیان کر دیتے تو کنفیوژن زیادہ ہوتی. کردار بیان کرنے سے صرف کردار جس کا ہے وہی اس کے سامنے ابھر کے آئے گا. ٹھیک. تو اب آئیے قرآن مجید کی 3 مجلسیں ہیں، آج، کل اور پرسوں انشاءاللہ. ان 3 مجلسوں میں میں سوچا تھا کہ کتنی آیتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں جو نازل ہوئی ہیں وہ لے کر کے آئیں اور اس کو ہم پریکٹیکلی محسوس کریں کہ کیسے قرآن علی کے ساتھ ہے. ٹھیک. تو میں نے اندازہ لگا کہ شاید ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیتوں کو لے آئیں. ابن عباس نے کہا نہیں، واضح طور پر بتاؤ کہ صرف علی کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی. حضرت عباس کو، ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن مانتے ہیں. سارے صحابہ، سنی شیعہ، سارے جتنے مورخین سب مانتے ہیں مفسر قرآن. انہوں نے فرمایا کم سے کم جو میری سمجھ میں آئے وہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جو صرف مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. کتنی؟ 300. وہ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کی ہر آیت میں مولا علی کا ذکر ہے. ہر نیکی کا جہاں ذکر ہو امام نیکی کا پہلے ذکر ہو جاتا ہے نا. تو نیکی کا امام ہے. کون سی ایسی نیکی ہے جو علی سیدھا ہو؟ ہم نے ایک بہت زبردست لاجیکل پوائنٹ رکھا ہمارے جوانوں کے لیے عرض کر رہے ہیں. اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھے یا تمہارے جوانوں میں سے کسی سے پوچھے، کوئی ہمارا سنی بھائی پوچھے کہ بھائی تم ابو بکر کو کیوں نہیں مانتے، علی کو کیوں مانتے ہو، کہو کہ علی سے بہتر کوئی مجھے بتا دے تو میں اس کو ماننے لگ جاؤں. سمپل لاجک ہے. If you prove me anyone better than Ali, I go to accept him and believe in him. I don't mind to change my ideology if we can change it.
آج بھی اوپن ہے, آج بھی اوپن ہے. Door is open to debate. If you have someone better than Ali, کوئی ہے کہتے وہ روایت میں وہ عمر میں بڑے تھے. عمر میں بڑے ہونے سے کوئی بڑا کہیے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کوئی بھی ایک ریزن بتا دیں. ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کی بقول 300 سے زیادہ آیتیں ہیں. ایک آیت کسی کی شان میں کہا جاتا دکھا, ایک سمپل ایک آیت جو بالکل فٹ ہوتی ہو. ایسا نہیں کہ آپ کھینچ کے زبردستی کہہ دیں کہ اس سے مراد فلاں ہے. فلاں کہنے سے نہیں ہوتا, کردار بھی اس کو میچ ہونا چاہیے. جیسے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا, ٹیسٹ کرتے ہیں میچ بھی ہوگا تو پھر بات بنے گی نا, ایسے ہی تھوڑی بنے گی. تو پھر واپس آتے ہیں, ہم کتنی آیتوں کی کوشش کریں گے جتنی بھی ممکن ہوئی. پہلی آیت جو ہم نے لے کے آئی شاید آپ نے بہت کم سنی ہوگی. یہ آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 17. سورۃ الہود جو خود چیپٹر نمبر 11 ہے اور اس کی ورس نمبر 17 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد من. پروفٹ کے بارے میں کہ اس پیغمبر کی کون برابری کر سکتا ہے یا اس کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے کہ جس کو ہم نے بینہ کے ساتھ بھیجا, واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا, اور وہ ہے قرآن جو آج بھی چیلنج کر رہا ہے. ہے کوئی جو میری طرح کتاب پیش کر سکے؟ کتاب پوری تو چھوڑو, ایک آیت کا بھی تم جواب نہیں لا سکتے ہو. آج بھی یہ چیلنج اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. تو اتنا مضبوط اللہ کے نبی کے ساتھ ثبوت ہے. اور دوسرا جس کے ساتھ ایسا شاہد ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے گواہی کے لیے. شاہد کون ہے؟ جو ہمیشہ اس کے ساتھ, یتلوہ من کا مطلب ہے کہ ساتھ چلنے والا. شاہد اللہ کے نبی کی نبوت کے لیے شہادت دینے کو ایک اللہ نے شاہد پیدا کیا. جیسے سرکار کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا, اے حبیب ہم نے شاہد خلق کیا ہے, تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے, گواہ بنا کے بھیجا ہے. اور اس سے پہلے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے نبی کو گواہ بنایا. اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹل کائنات سرکار کی نگاہوں کے سامنے بنی. ہر ایک کا وجود سرکار کے سامنے ہوا, اس لیے آپ چشمدید گواہ ہوئے, ہے نا. اب جو ہر مخلوق کا شاہد ہے رسول, اس رسول کی رسالت کا کون گواہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایک شاہد ہے. اور تمام مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ شاہد کوئی اور نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بہت کم وقت ہے, ہم نے صرف ایک آیت پڑھی ہے, گواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے رسول ہیں گواہ تب سے علی بھی ہیں گواہ. تبھی تو سرکار نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. جدا کب ہوئے تھے؟ جدا ہوئے ہیں دنیا میں آنے کے لیے, پھر واپس 30 سال کے فرق کے ساتھ دوبارہ مل گئے. یہ شاہد ہے. مولا کائنات کو اللہ نے شاہد بتایا, ہر ایک کے لیے شاہد ہے. سرکار کی رسالت کے لیے بھی شاہد ہے. اور کتنا امپورٹنٹ شاہد ہے, جب تک سرکار زندہ ہے ہر کام میں علی پیش ہے. ایسے ہی ہے نا, کوئی آتا ہے جھگڑا لے کر, فیصلے کے لیے علی کی طرف بھیج دیتے ہیں. کوئی مسئلہ لاتا ہے علی کی طرف بھیج دیتے ہیں. کوئی مشکل لاتا ہے علی کی طرف بھیج دیتے ہیں. کوئی پریشانی لے کر آتا ہے علی کی طرف بھیج دیتے ہیں. علی ہے مسند قضاوت پر, مسند علم پر, مسند مشکل کشائی پر, حاجت روائی پر, ہر جگہ پر علی ہی علی ہے. مگر جیسے سرکار کی آنکھ بند ہوئی, اب اس علی کو ٹوٹل دنیا نے اگنور کر دیا. جانتے کتنا اگنور کیا؟ مولا علی نے اپنے اوپر ہونے والے مصائب کا ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا. مصائب وہ نہیں کہ جو ابن ملجم کی طرف سے مجھے ملے. سب سے بڑی مظلومیت میری کیا ہے جانتے ہو؟
میرے نام کو ایسے ویسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بلکہ کچھ ناموں کے پیچھے کر دیا گیا۔ کتنا بڑا ظلم تھا مولا کائنات کے ساتھ، جو ہر میدان میں آگے ہے۔ اب وہاں پر کوئی اور ہے، علی نہیں ہے۔ محراب پر علی کو ہونا چاہیے تھا، کوئی اور ہے۔ منبر پر علی کو ہونا چاہیے تھا، کوئی اور ہے۔ مسجد میں علی کو ہونا چاہیے تھا، کوئی اور ہے۔ مسجد قضا پر علی کو ہونا چاہیے تھا، کوئی اور ہے۔ جس جگہ پہ بھی چلے جاؤ، سرکار جب تک ہے علی ہی علی ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں۔ مگر سرکار کی رحلت کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علی اسی غم کو لے کر اندر ہی اندر گھٹتے رہے ہیں، تڑپتے رہے ہیں۔ کیا کرتے علی؟ تلوار چلا کیوں نہیں دیتے؟ جسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اگر علی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اگر زہرا پر کوئی ظلم ہوا تھا تو پھر تلوار کیوں نہیں نکالی؟ وہ تو شیر خدا ہے۔ علی کیسے تلوار نکالتے؟ اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو وعدہ دے چکے تھے، یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے نا کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پڑے، علی صبر سے کام لینا، تلوار نہ چلانا۔ علی نے تلوار نہیں چلائی، نہ میں رکھ دیا، صبر کو اس طرح اپنے ساتھ رکھا کہ ہر ظلم کو سہنے لگ گئے۔ یہ بات کہیں سے اندر کی لیک ہو گئی اور ان بزدلوں تک بھی پتا چل گئی کہ جو علی کے نام سے بھی تھراتے تھے، مگر وہ سارے کے سارے بزدل اچانک طاقتور ہو گئے، آ گئے دروازے پر مولا کائنات کے، آگ لکڑی لے کر آ گئے، آگ جلانے کے لیے آ گئے۔ ان کو کیسے کس نے طاقتور بنا دیا؟ نہیں، سب کو یہ پتا چل گیا تھا کہ علی نے وعدہ کیا ہے تلوار نہیں چلائیں گے، اور علی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنے والے، لہٰذا جو ظلم کر سکتے ہو علی پہ کر لو، علی پلٹ کر کوئی وار نہیں کریں گے۔ اس طرح علی کے سامنے جو ہوا وہ ہوا، چلتا ہوا دروازہ علی کے سامنے ہی گرایا گیا۔ علی دیکھ رہے تھے کسی کا پہلو شکستہ ہوتا رہا، علی دیکھ رہے تھے علی کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، اور حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے رو رو کر انتظار علی کا کیا، علی آئے تو پوچھے۔ ایک مرتبہ مولا جب تشریف لائے پوچھا ابوالحسن یہ جو میں نے خبر سنی ہے کہ سچ ہے؟ بہت دل کو تڑپانے والی خبر ہے، کیا سنی ہے آپ نے خبر؟ کہا ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، میں دو چار جملے سن لیجئے گا۔ سلام تک لوگ نہیں کرتے۔ بی بی کو یہ کتنی ناگوار بات گزری ہے، کریا کرتی رہی ہے، یا رسول اللہ اے میرے بابا، جو آپ کے نفس ہے، جان ہے آپ کی، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ابھی آپ کا کفن میلا بھی نہیں ہوا، لوگ آپ کے علی کو سلام تک نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا بی بی آپ نے بس اتنا ہی سنا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، دنیا تو اس قدر ہمارے خلاف ہو چکی ہے، علی کسی کو سلام بھی کرتا ہے تو لوگ اس کا سبحان اللہ۔ اسی لیے جب ہم مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو مولا علی کی زیارت میں عجیب و غریب جملہ ہے، السلام علیک یا اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے علی۔ کیوں؟ علی کی آنکھوں کے سامنے شریک حیات پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، علی اپنے ہاتھوں سے اپنی شریک حیات کو غسل دے رہے ہیں، برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں احساس پر صابرین، وہ بھی اس کی اپنی چیخ سے بتا رہا ہے کہ صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ لبریز ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے جب پوچھا، کہا اے سلمان نہ پوچھ علی نے کیا دیکھا، خدا کسی غیرت مند شوہر کو اپنی سب سے زیادہ عصمت بی بی کی وہ حالت نہ دکھائے، پہلو شکستہ ہو چکا تھا، اور بی بی نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وہی علی ہے کہ جو آج زخمی پڑے ہیں، مگر پہلے کا جو دکھ تھا علی کو اب کم ہو گیا۔ اب علی ضربت کھا کے کہہ رہے فزت ورد
رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، مگر جبرائیل امین کا نوحہ شروع ہو گیا، انہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم کر دیے گئے، الا قد قتل ابن عم المصطفیٰ، مصطفیٰ کے چچا زاد کو مار دیا گیا، زمین و آسمان نے گریہ کیا، ایک رات زخمی حسین کے بابا کی گزری ہے تو کیا عالم ہوا، جتنے بھی بیواؤں نے انتظار کیا ہے نا رات کو کہ کوئی ہمارا والی وارث آئے گا، جتنے یتیموں نے انتظار کیا تھا نا کہ ہمارا والی وارث آئے گا، جب اس رات وہ آنے والا نہیں آیا تو ہر خرابے سے آواز آئی، کہاں گیا ہمارا والی، کہاں گیا ہمارا وارث۔ سنیں گا زیادہ ایک جملے کو سنا کے زحمت تمام کروں گا، ہر کسی کی طرف سے آواز آ رہی تھی، میں کہوں گا مولا ابھی زمانہ اتنا برا تو نہیں ہوا، سب آپ کو آواز دے رہے، سب آپ کو پکارے، مگر کربلا میں آئیے دیکھیے آپ کا حسین ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر اور تلوار چلا رہا ہے۔ سیال الذین قلم ایدن قلبین قلبین مات المسلم۔ یا علی 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 یہ بات جانتی ہے
امتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں. صدیق سب کے آگے صدیق سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے. غربت علی ہے, غربت علی ہے, غربت علی ہے, غربت علی ہے, مل کے غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے. حق مانگنے جو زہرا, حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے. یہ غربت علی ہے, 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 یہ غربت علی ہے. ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے, ظالم نے ضرب ماری ایسے خدا ہی جانے. بنتے نبی زمین پر, بنتے نبی زمین پر گشتا کے گر پڑی ہے. یہ غربت علی ہے, 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 یہ غربت علی ہے. بسم اللہ جی. یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے. آوازیں آ رہی ہے, میں دن مصطفیٰ ہوں, بابا کے کلمہ گویو, میں ہی تو فاطمہ ہوں. پہچاننے سے دنیا, پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے. علی 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 محمد آل محمد صلوات اللہ.